بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال کی قید سنا دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ یہ کسی عدالت نے سزا نہیں سنائی، یہ سزا GHQ نے سنائی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس سو کالڈ جج کا، ناصر جاوید رانا کا، تو اس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں، مجھے اس PhD کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں کہ بہت پہلے سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک بددیانت شخص ہے اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ جوڈیشری میں رہ سکے۔ بعد میں جوڈیشری سے نکالا تو نہ گیا، وہ کام چلتا رہا، ہو جاتا ہے ایسے۔ تو ناظرین اکرام، آج ذرا تفصیلاً ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مقدمہ بند ہوا اور اس کے بعد 3 دفعہ ریزرو فیصلہ نہ سنایا گیا۔ یہ جو فیصلہ نہیں سنایا جا رہا تھا، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں۔ آج نظام عدل و انصاف تو پاکستان میں رہا کوئی نہیں۔ ناظرین اکرام، میں بحیثیت ایک وکیل کے آپ کو کہہ رہا ہوں اور پوری دیانتداری اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ جوڈیشل سسٹم صرف نام کا رہ گیا ہے۔ بوریا بسترا گول ہو چکا ہے نظام عدل و انصاف کا پاکستان کی دھرتی سے۔ یہ جو سزائیں دی گئی ہیں، کیا آپ مانیں گے؟ تھوڑی سی تحقیق کر لیجیے، پتہ کر لیجئے، یا وقت گزرنے دیجئے کہ میرے اس دعویٰ نہیں، اس اطلاع کی شہادت آنے والا وقت دے گا۔ ایک چیز پہ میں کلیئر ہوں، اگر عمران خان آ کر کہہ دے کہ جو بائیڈن گورنمنٹ نے، انتظامیہ نے میرا تختہ نہیں الٹایا تھا، تو میں پہلا اور آخری شخص ہوں گا جو اس پہ یقین نہیں کروں گا۔ جس طرح اس وقت صبح ہے، سورج چمک رہا ہے، اتنی بڑی صداقت ہے کہ جو بائیڈن گورنمنٹ نے تختہ الٹا عمران خان کا۔ اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتے تھے، قمر جاوید باجوہ کو ٹکا سا جواب دے دیا۔ کچھ اور معاملات تھے، ان معاملات میں وہ ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ناظرین، سچائی کا اعتراف ہی بڑا پن ہے کہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا لانے کے لیے اقتدار میں۔ مقبولیت اس کی اپنی تھی، لیکن انتظام کر کے اسے اقتدار تک لے جایا گیا، لیکن اس نے وہ کرنے سے انکار کر دیا جن کی عادت پڑ چکی تھی ہماری پاک فوج کو پچھلے 76 برسوں میں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا نہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں جب انہیں پتا چلا ہماری پاک فوج کو کہ یہ اب ہمارا حکم نہیں مانیں گے، تو فوری طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کا ڈول ڈال دیا گیا۔ اور جس طرح یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کروائی گئی، وہ ہمارے نہ صرف عدل و انصاف کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے، بلکہ پوری قوم کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ اب ذرا اور پیچھے چلیے، جب امریکہ نے اپنے تار ہلا دیے اور اپنی کٹھ پتلیوں کو متحرک کر دیا پاکستان کے اندر کہ عمران خان کو نکال باہر کرو، تو لندن میں قمر جاوید باجوہ نے جا کر، جسے ہم لندن پلان 1 کہتے ہیں، وہاں یہ نواز شریف اور یہ وہ بھگوڑا یہ سر جوڑ کر بیٹھے۔ قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو دیوار سے لگانا چاہتے ہو تو عاصم منیر کو آرمی چیف بنا دو۔ عاصم منیر جو موصوف ریٹائر ہو رہے تھے 1.5 دن کے بعد، انہیں آرمی چیف بنا دیا گیا۔ اس کے بعد آرمی چیف بننے کے بعد آپ کو علم نہیں کہ عاصم منیر صاحب، آپ کے چیف آف آرمی سٹاف، 5 دن غائب رہے تھے۔ وہ 5 دن لندن میں تھے، نواز شریف کے ساتھ تھے، اس کے محل میں تھے، اور وہاں یہ پلان بنا جو آج سزا ناظرین کرام دی گئی ہے، وہاں طے پایا تھا۔ کیونکہ نواز شریف بڑا کینہ پرور شخص ہے، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن بات قدرت کا نظام ہے، اقتدار میں آ جانا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ یہاں محمد شاہ رنگیلا بھی اقتدار میں رہا ہے، اور یہاں ایک مجھے کہنے دیجئے کہ ایک ایسا شخص بھی پورے ہندوستان کا حکمران رہا ہے، خسرو خان، کہ جس کے بارے میں کلمات کہنے سے اجتناب کر رہا۔ عمران خان کو جو آج سزا ہوئی ہے، یہ طے پا گیا تھا ناظرین اکرام۔ میں نے کہا آپ تحقیق کر لیجئے، نہیں تو وقت میں اس کی صداقت کی گواہی دے گا۔ کیا؟ چونکہ سارے زمانے میں جائز طور پر مشہور اور معروف کر دیا تھا عمران خان نے ان کے کچے چٹھے کھول کر کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ بددیانت ہیں، یہ کرپٹ مافیا ہے، یہ سارے کا سارا ٹبر چور ہے، یہ میفر فلیٹس، یہ ایون فیلڈ، یہ پناما کی 8-10 کمپنیز مختلف ناموں پہ، پھر ٹیٹیز۔ اب عمران خان کے بارے میں نواز شریف کا خیال تھا کہ جو الزام مجھ پر آئے ہیں، اس پر بھی یہی الزامات آنے چاہیے۔ تو یہ القادر ٹرسٹ ایک ایسی یونیورسٹی، نمل یونیورسٹی آپ جانتے ہیں، جائیے جا کر لوگوں سے پوچھئے، خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں اس کے در و دیوار پہ، اور قوم کے بچے استفادہ کر رہے ہیں۔ جائیے، یہ سامنے شوکت خانم
हॉस्पिटल है कैंसर हॉस्पिटल, वहां जाकर लोगों से पूछिए कैंसर का इलाज कोई गरीब, मैं दयानंदारी से कहा, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप जाके पता कर ले। अरब और खरबपति के साथ जो सलूक होता है वही कोई बंदा जाके कह दे कि जनाब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो दवाई भी नहीं ले सकता हूं, कोई फर्क नहीं आता। ऐसी तरबियत कर दी है इमरान खान ने और ऐसी रहमतें बरस गई हैं वो तमाम लोगों के बातन पर जो शौकत खानम को चला रहे हैं, वही तवज्जो देते हैं जो किसी खरबपति को देते हैं शौकत खानम। और ये अल कादर ट्रस्ट, यहाँ एक ख्वाब था उसका कि मैंने एक ऐसी कौम तैयार करनी है जो कुरान और सुन्ना को समझती हो, जो नेकी और बदी में तमीज कर सकती हो, जिसके अखलाकियात इस्लाम के पैमानों के मुताबिक हों। ये थी अल कादर ट्रस्ट। एक उसूल है नाज़रीन इकराम कि 10 लाख रुपया है, वो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, न खर्च किया है ना अपने पास रखा है, वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। एक ऐसे बोगस मुकदमे में सजा दी है कि मैं बख्शियत एक वकील मेरे दिमाग के खाने शल हुए। अब एक नई वारदात ये करने जा रहे हैं, वो क्या, फिर मैं कहूंगा दोबारा मुझे रेफरेंस देना पड़ रहा कि बतौर वकील, बख्शियत एक वकील के मैं आपको बता दूं कि इतना छोटापन जिंदगी के किसी और दायरे के अंदर नहीं। हम सुना करते थे पटवारी बड़ा खराब होता है, हम सुना करते थे थानेदार और मुहर्रर बहुत ही खराब होते हैं। नाज़रीन किराम, मैं अला वजहुल तजर्बा कहता हूं कि जो छोटापन वकालत और वकला से उठकर ये जजेस जाते हैं, जजेस के अंदर है, वो जिंदगी के और किसी शोबे के अंदर नहीं। अब एक और वारदात होने जा रही है। इन्होंने, मैं क्या कहूं, सारा गंद इकट्ठा करके, ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या है, और बाबा पहले इसे वादे वईद लिए गए हैं, और वादे वईद कहां लिए गए हैं, जीएचक्यू के अंदर। ये सारा ठेका कॉन्ट्रैक्ट लेकर ये शख्स आया, और एक जुडिशियल कमीशन जिसमें वकला मौजूद हैं, अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिका, जिसमें अटॉर्नी जनरल मौजूद होगा, यानी जजेस के अलावा 5, 6, 7 लोग होंगे। और ये लोग बख्शियत वकील और अटॉर्नी जनरल, ये कितने छोटे और असफलपन का इजहार करते हैं। मैं पूरा दिन अगर बोलता रहूं तो मैं इनके ये करतूत उनका इहाता नहीं कर सकता नाज़रीन इकराम। तो ये अब बैठ के एक नई वारदात करने जा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 6 नए जजेस ला रहे हैं। वो 6 नए जजेस वो होंगे जिनके अंदर इमरान खान और पीटीआई के बारे में बुग़्ज़, हसद, गैज़ो गज़ब अपनी आखिरी हदों को छू रहा होगा। अब होगा क्या, अमर फारूक तो पहले वहां मौजूद है, उसे जज कहना अपनी जुबान को पलीद करने के बराबर। मैं उसे इसी तरह जानता हूं जिस तरह आप अपने किसी आसपास फिरने वाले को जानते हैं। अब 6 जजेस नए आएंगे, कोई पीपल्स पार्टी के होंगे, कोई मुस्लिम लीग नून के किसी थानेदार का बच्चा होगा जो भर्ती करवाया था कभी इन्होंने, और अब एसपी और आ रहा है वो भी। अब हाई कोर्ट में जब अपील में जाएंगे तो आगे वो लोग बैठे होंगे जो कानून से विरा हैं, जिन्हें कोई शर्मो हया नहीं, जिन्हें ना आइन का पास है, ना कानून का पास, और ना अखलाकियात के साथ उनका कोई ताल्लुक। तो क्या करेंगे, हाई कोर्ट में सजा कंफर्म कर देंगे, अपील खारिज कर देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं बार बार कहता चला रहा हूं, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा है, मेरे जजेस ने कहा है, हाजिर नौकरी जजेस ने कहा है कि जरा हाथ हौला रखा करें भट्ट साहब, जो आप भी वकील हैं, जजेस पर। नाज़रीन इकराम, मैं पहली दफा नहीं कह रहा, मैं मुसलसल कहता चला रहा हूं और वो सच साबित हो रहा है कि सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट का गंद इकट्ठा करके इन्होंने आईनी अदालत बना दी। एक भी आईनी अदालत के अंदर 7 के 7 लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे आप शरीफ, नजीब और अच्छी रेपुटेशन का मालिक कह सकते। सारे चोर, उचक्के, फ्रॉडी, छोटे नौकरी करेंगे। ये मेरी तलखी इमरान खान को सजा मिलने पे नहीं, सियासी सजा कोई सजा नहीं होती। नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने वो बैठा हूं कि जिसे मिलिट्री कोर्ट ने कहा जी आपको सजाए मौत दी जाती है, और हुक्म दिया जाता है कि उस वक्त तक किसी जो है लीवर खींच के मौत के कुएं में लटका रहने दे जब तक डॉक्टर तस्दीक ना कर दे कि इसकी जान निकल चुकी है। मैं मर गया हूं, आपके सामने बैठा हूं, हम कलाम हूं आपसे, क्योंकि बचाने वाला मारने वालों से बहुत है ही ताकत उसके पास। तो जब मेरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट हुई थी, 14 साल मुझे पहले सजा मिली हुई थी, 25 साल और दे दी, 39 साल जब कैद हुई मुझे, तो उन्होंने कहा कोई, मैंने कहा 39 साल और ये तो 6 महीने नहीं रहेगा जनरल चावला, मैं तो बाय। नाज़रीन इकराम, मेरी तलखी इसलिए नहीं कि इमरान खान को सजा हो गई है, भाई हो गई, इस मैदान में आए हो, ना आते ना होती, यही तो सब कुछ है। तख्त और तख्ते की जंग में यही कुछ होता है। मुझे वो तलखी नहीं जो नाजायज सजा दी गई है उस पे और निजाम अदलो इंसाफ की बेतौकीरी पे मेरे सारा लबो लहजा जो है वो बदला हुआ है। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि मैं पिछले 2 व्लॉग्स में
یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ فیصلہ عدالت کے اختیار میں نہیں. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کا وزیر اعظم کو سو کالڈ کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جاتے جاتے راہداری میں لوگ پوچھتے تھے وزیر قانون سے کہ جناب کچھ تھوڑا سا تو بتائیں. وہ کہے ابھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے جی، وہ ڈرافٹ نہیں ہے. وہ جی ایچ کیو کی جیک برانچ میں تھا، آئی ایس آئی کی جیک برانچ. یہ فیصلہ بھی یہاں نہیں لکھا گیا، نہ یہ ناصر جاوید رانا نے لکھا ہے، بالکل نہیں. ناظرین کرام، یہ فیصلہ وہیں لکھا گیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا یہ جو ڈیلے ہوئی ہے کہ جج نے ڈیلے نہیں کی، یہ پیچھے جو کچھ کہیں گے یہ وہی کریں گے. اور صاف لفظوں میں میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ فیصلہ اس وقت سنایا جائے گا جب وہ مناسب سمجھیں گے جنہوں نے یہ ساری ڈبہ فلم ریلیز کر رکھی ہے اور ملک اور قوم کو کھائی کے بالکل کنارے پر لا کھڑا کیا ہے. آپ بیٹھے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیے، بیٹھے رہیے، کچھ نہیں بچے گا آپ کا ملک کا، یہ میں آپ کو بتا دوں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنی مصیبتیں بھگتنے کے باوجود زندگی میں آج پھر میں وہی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں سزائے موت بھی لے چکا ہوں، اپنی جوانی کے 10 سال بھی جیلوں میں گزار چکا ہوں، آج پھر حالات اس سے بہت بدترین ہیں. اور اگر ہاں ایک المیہ ہے عمران خان کا کہ ایک انتہائی بہادر اور ایماندار لیڈر جو میسر ہوا تھا قوم کو، بہت بزدل قوم ثابت ہوئی ہے. 26 نومبر کی شب جو کچھ ہوا ہوتا رہتا ہے تاریخ میں، کوئی انوکھا واقعہ نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ڈر اور خوف میں مبتلا کون ہوتا ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ اس قوم کا نوجوان بھی ڈر اور خوف کا شکار. جب 26 نومبر کو یہ واقعہ ہوا تھا پوری قوم کو سڑکوں پہ نکل آنا چاہیے. اگر آپ اس طرح بیٹھے ہیں تو پھر بھگتی یہی آپ کے پلے پڑیں گے. وہ بی بی جس کا کونسلر کا لیول نہیں ہے آپ کے اور میرے، میں پنجابیوں سے بات کر رہا ہوں، آپ کے اور میرے سر پہ لا کر مسلط کر دیا ہے ایز اے چیف منسٹر. روزانہ اخبارات دیکھیے، فرسٹ پیج پہ روزانہ پلا ناگا اور بیک پیج بھرے ہوتے ہیں. کبھی ایک پروگرام، کبھی دوسرا پروگرام، کبھی تیسرا پروگرام. 30 ہزار روپیہ جی اسکالرشپ دے رہے ہیں، لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، اسکوٹیز دے رہے ہیں. یہ بندہ پوچھے تمہاری ماں کے پیسے ہیں اور لوٹ کر تو سب کچھ لے گئے ہو، اب قرضے لے کر وہ اس طرح بانٹ رہے ہو. اتارنا میں نے ہے یا میری نسلوں نے اتارنا ہے. ان کے بارے میں، ان کا مستقبل میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں، اس میں آج بھی قائم ہوں. ناظرین کرام، میں کہتا ہوں کہ ات خدا دا ویر ہوندا ہے، ات اٹھا لی ہوئی ہے انہوں نے. یہ جاتی عمرہ آج پھر میں ریپیٹ کر دوں جو میں باطنی سطح پر دیکھ رہا ہوں کہ یہاں جنگلی بلے کتے بھونکتے پھریں گے، نیولی اور چوہے وہ آپ کو نظر آئیں گے، انسان نظر کوئی نہیں آئے گا. ان کے فرنیچرز انہیں کھا جائے گی، دھیمک کھا جائے گی، اور ان کے در و دیوار پہ جالے لگے ہوں گے اور عبرت کا ایک نقشہ پیش کرے گا یہ جاتی عمرہ. اور یہ جہاں بھی جا کر پناہ لیں گے، آپ یقین جانیے کہ جس طرح یہ لندن میں اپنے گھر میں آج بھی نہیں رہ سکتے، یہ کھڑکی کھولتے چور چور کدو ٹپر کی آوازیں آنی شروع ہو جائے. یہ ہے اوقات ان کی. اور دوسری طرف وہ دیکھیے قیدی نمبر 804 جیل میں ہے، دے دے سزا اور بھی دے دے. اس نے کہہ دیا ہے، میرے دوستوں نے مجھے بتایا، آج آپ کو، آج نہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس نے کہا پھانسی لگاؤ مجھے. میں نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا جو دیکھنا، ملک اور قوم کے لیے میں مرنے کے لیے تیار ہوں. میں کہتا چلا رہا ہوں کہ آسمان نیچے زمین اوپر چلی جائے گی، وہ ڈیل نہیں کرے گا، اب بھی نہیں کرے گا. اور چین انہیں بھی نہیں آئے گا جنہوں نے ڈی چوک میں اس رات خون کی ہولی کھیلی ہے، لاشیں غائب کی، گھڑوں میں پھینک کر اوپر فاسفورس ڈالی ہے، چونا بنا کے رکھ دیا لاشوں. خون کا تو ایک قطرہ بھی بولتا ہے، وہ کفے قاتل پہ جمے یا تلوار یا خنجر پہ جمے. وقت کا انتظار کیجئے. ناظرین کرام، اپنی ہمت بلند رکھیں، عمران خان سے جڑے رہیں اور اپنے آپ کو تیار کریں آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، جس کا نعرہ آپ کو شعور عمران خان نے دیا ہے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.